اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز اور آسان عمرہ کمیٹی کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو، لیڈرز کو، ممبرز کو بہت بہت میری جانب سے اور کاروان المعصوم کی ٹیم کی جانب سے، خصوصاً سی او جناب قاری ضمیر صاحب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ضمیر صاحب کو جو سی او آف کاروان المعصوم ہیں، وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب قاری ضمیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادي الصالحون۔ سبحان اللہ۔ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين۔ سبحان اللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ
کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. کو ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں اور اب میں دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ ساجد صاحب کو، شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور عمرے کے فضائل کے حوالے سے اور ہمارے سسٹم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے وہ بتائیں. اور یہ ہمارے بہت سینئر لیڈر ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ پچھلے مہینے ان کی کمیٹی بھی ان کے ممبر کے نکلی ہے. ابھی وہ آیا ہے نا ساتھی، جی جی کون ہے یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بس ابھی ان کو بلائیے، مبارکباد بھی کروائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ جتنے افراد آئے ہیں سب کو پروردگار اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور اپنے محبوب کے روزے کی بھی زیارت نصیب فرمائے. مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری نظر میں دنیا میں سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ حرمین شریف ہے. بے شریف مکہ حرم اور دوسرا مدینہ حرم. تو جب دو کو بولتے ہیں تو عربی میں تسنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں حرمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی بار بار حرم شریف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں سردیاں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا کچھ اصلاح کے اوپر بات کریں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے. سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے. میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے صغیرہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل ہمیں بتائیے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سردی میں کامل وضو بنائے، ٹھنڈک کو برداشت کر کے. ہم تو یہ کہتے ہیں یار سردی میں اٹھا نہیں جاتا، کیسے اٹھیں، وضو بنانے کے اندر ذرا تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سردی نا مومن کے لیے بہار ہے. وہ تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن شدت کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا اجر زیادہ عطا فرما دیتا ہے. اور ٹھنڈک میں جب وضو بناتا ہے نا، اس سردی کو برداشت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ٹھنڈک میں ٹھنڈک کو برداشت کر کے کامل وضو بنائے تو پروردگار اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ اجر ہے. سردی ہمارے لیے باعث تکلیف نہیں ہے. اگر ہم اس کے اندر ٹھنڈک کو برداشت کر کے فرض عبادات کو بجا لائیں تو پروردگار ہمیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. گھبرانا نہیں چاہیے سردی سے. دیکھیں عموماً ہم ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ گرمی سے. یار جہنم کے اندر گرمی ہوگی، آگ ہوگی. دوبارہ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
بخاری کی ہے یا مجھے یاد پڑا ابو داؤد شریف کی. دوزخ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی سانس لینے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی. ایک جب وہ سانس لیتی ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے، اور ایک سانس لیتی ہے تو دنیا میں تغیر پیدا ہو کر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. اس کے معنی یہ ہیں جہنم میں صرف گرمی یا آگ کا عذاب نہیں ہے، جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈک کا بھی عذاب رکھا ہے، اور دنیا کی منفی سے منفی ٹھنڈک اس جہنم کی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم ڈرتے ہیں نا کہ بہت گرمی ہوگی، جلایا جائے گا. صرف وہاں پر گرمی کا عذاب نہیں ہے، وہاں سردی کا بھی عذاب ہے. دنیا کے اندر سردی گرمی میں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تپش قیامت والے دن ہوگی، جہنم میں جلایا جائے گا، ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن یہ جو سردی جس کے بنا کے اوپر ہم وضو نہیں کرتے، نماز کے لیے اٹھتے نہیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے صرف گرمی نہیں، سردی کا بھی عذاب جہنم میں رکھا ہے. کوشش کریں اس سردی کو بالائے طاق رکھ کے نماز کی پابندی کریں، خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز، جو عموماً آنکھ تو کھل جاتی ہے، رات اتنی لمبی ہوتی ہے نا، فجر میں سب کی آنکھ کھل جاتی ہے. گھر میں کوئی نماز والا اٹھتا ہے، لیٹے رہتے ہیں کمبل اوڑھ کے، وہ اپنا نماز پڑھتا رہتا ہے. نیند تو پوری ہو چکی ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کے وضو بنا کے نماز پڑھ لیں. جتنا ہم گرمی سے ڈر کے عبادت کے قریب آتے نا، تو یہ سردی بھی ہمیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں میں کہیں شامل کر کے اس میں عذاب میں مبتلا نہ کرے. اپنی عادت بنائیں وضو کی. کیا مدینہ شریف آپ نہیں گئے؟ جو لوگ گئے ہیں، جب وضو بنا کے ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں، جب سردی لگتی ہے کیسی ٹھنڈک لگتی ہے، تو وہ عادت بھی تو ڈالنی ہے نا. آپ نے جانا ہے نا مدینہ شریف، مکہ شریف کے اندر جب ہم جائیں گے، حرم کے اندر جب جائیں گے، وضو خانہ بہت دور ہے. گرم پانی سے آپ وضو بنا لیں، لیکن جیسی سیڑھیوں سے اوپر آتے ہیں جو ٹھنڈک ہوا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جب آتا ہے نا، تو سارا گرم پانی رفو چکر ہو جاتا ہے، وہ بندہ ہلنے لگتا ہے. تو یہ عادت تو ہم نے یہیں پہ بنانی ہے تاکہ جب مدینے میں جائیں تو اس مدینے کی ٹھنڈک کا بھی ہم مزہ لے سکیں. دیکھیں انسان کی جیسی عادت ہوتی ہے نا، وہ اپنی عادت کے مطابق چلتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی نماز کی پابندی کی عادت نہیں ہے، وہ اس پاک جگہ میں جا کر بھی اکثر اوقات نماز سے غافل ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، تھکن کی وجہ سے. بہت ہوٹل سے بہت زیادہ دور ہے گا حرم شریف، کیسے وہاں تک جائیں؟ ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز حرم کے اندر، اور وہ 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ دیتے ہیں. اپنی عادت یہیں سے پختہ کیجیے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کے اندر نماز کا پابند بنائے. مدینے کی سب کو آرزو ہے سر، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. بعض زبانیں ظاہری تمہیں سلام بھیجتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، میرا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا. بعض زبانیں ظاہری تمہیں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. یہ جو شعر ہے نا بڑا معنی خیز. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر جب پروردگار بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قبر انور سے ظاہر کیا جاؤں گا. میرے ایک سیدھے ہاتھ کی طرف خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور الٹے ہاتھ کی طرف فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. پھر اس کے بعد جنت البقیع والے اٹھائے جائیں گے. تو یہ جس نے شعر کہا نا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہ آرزو ہے کاش میں مدینے جاتا
اور میری روح قبض ہو جاتی اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا، اور بروز محشر جب حضور اٹھتے تو ان کی معیت کے اندر مجھے بھی اٹھایا جاتا، پھر تو میری بات ہی کچھ اور ہوتی نا۔ حضور کا دامن اگر مل جائے دنیا میں اور آخرت میں پھر تو وارے نیارے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کا دامن، آپ کا سایہ ہمیں دنیا میں بھی میسر ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے تو پھر تو ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ وہاں جانے کی آرزو پیدا کیجئے۔ یہ جستجو جو ہے نا یہ محبت سے بڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہماری جستجو کو تقویت دیتی ہے، بڑھاتی ہے۔ اب زمانہ ایسا ہے کہ یہاں پر کھانا پکانے کے لیے نہ تو گیس ہے، لائٹ جلانے کے لیے نہ بجلی ہے، آدمی بڑا پریشان ہے، اکٹھا پیسے لائے کہاں سے؟ 2-2 لاکھ روپے کے پیکیج ہیں، لیکن الحمدللہ کاروان الماسون اور ہمارے سی او صاحب جو ہیں قاری ضمیر صاحب، مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے، میرے شاگرد ہیں الحمدللہ، میرے شاگرد ہیں الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، درس نظامی انہوں نے پڑھا ہے۔ اتنا آسان پیکیج ہے ہمارے لیے، 2500 روپے آپ جمع کرائیں، 2 لاکھ روپے کو چھوڑیں، 2 لاکھ نہ آئیں گے نہ ہم جا پائیں گے، آپ 2500 روپے دیں، آپ کا نام اگر نکلتا ہے ہم آپ کو عمرے کے لیے بھیج دیں گے، اور اگر 30 مہینے میں نام نہیں بھی نکلا نا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاروں کو وہ جو 2500 روپے ملا کے کمیٹی ڈالیں گے نا، چاروں کو انشاءاللہ عمرے کے اوپر بھیجیں گے 75,000 میں، 75,000 میں بھیجیں گے، 2 لاکھ روپے نہیں، 75,000 میں بھیجیں گے۔ اب یہ 75,000 میں کیسے بھیجیں گے؟ آپ اس کو چھوڑیں، الحمدللہ ایسا نہیں کوئی ناجائز طریقے سے بھیجیں گے، ایروپلین میں کہیں پہیے کی جگہ پہ بٹھا دیں، ایسا نہیں، آپ کو باقاعدہ اچھی سیٹ پہ، نرم سیٹ پہ بٹھا لیں گے، آپ کو بہترین وہاں پہ ہوٹل بھی دیا جائے گا، جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے ابھی ایک ساتھی ہمارے ہو گیا، ان کو بھی زیارت کروائیے گا۔ اچھا بالکل بالکل، جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے دوبارہ مکہ، اور مکہ سے دوبارہ جدہ، یہ سہولت بھی ہماری طرف سے ہوگی، ریٹرن ٹکٹ ہوگا، 15 دن کا وہاں کا ہوٹل کا جو بھی اخراجات ہوں گے وہ بھی ہمارے ہیں، مکمل طور پہ پیکیج ہم آپ کو صرف 75,000 2,500 روپے میں دے دیں، 2,500 روپے میں۔ اس میں ان لوگوں کو آپ شامل کریں جن کی تمنا ہے کہ یار ہم اللہ اس کے رسول کے مقدس مقامات کی زیارت کریں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تصویروں میں تو بہت دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا نا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، جو جلال کعبۃ اللہ کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے نا تصویر میں نہیں ملتا۔ کبھی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اللہ اکبر سن، مستحب تو یہی ہے نا جب تکبیر تحریمہ کہیں تو نگاہیں سامنے ہو، گویا کہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، یار وہاں پہ مطاف میں کھڑے ہو کر جب اللہ اکبر کہتے ہیں اور سامنے اصلی والا کعبہ نظر آتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جسم کے رونگٹے جب کھڑے ہوتے ہیں نا اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ وہاں جا کر نماز پڑھنا، اس کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے، گنبد خضرا کی زیارت کرنا، وہ جگہ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم لگے، عمر فاروق کے لگے، عثمان غنی کے لگے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لگے، اور دیگر صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات سب کے وہاں پہ قدمین لگے، تو وہ زمین کتنی پاک ہوگی۔ تو ان لوگوں کو بھی شامل کریں جن کی آرزو ہے 2,500 روپے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس وسعت ہے نا، وسعت ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اپنے محلے کے اندر کوئی ایسا غریب ڈھونڈیں جس کے پاس 2,500 روپے بھی نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی کو بتائے، جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، آپ خاموشی سے اس کے نام کی ایک کمیٹی ڈال دیں، وہ جب جائے گا نا آنسو بہاتا ہوا، خدا کی قسم آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، اس کو پتا چلے گا نا مجھے مدینے بھیج دیا اس بھائی نے، میں کہتا ہوں جو اس کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کا کاروبار، آپ کا گھر، اس میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ پروردگار برکت دیتا ہے، بالکل برکت دیتا ہے، اور مسلمانوں کو غریب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ اس میں فخر نہیں ہے، ہمیں امیر بننا ہے، امیر بننا، ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اپنی اولاد کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، ہم محتاجگی اپنی دور کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے وسعت دی ہے،
وسعت دی ہے، تو کسی ایک بھائی کا انتخاب کریں، اپنے خاندان میں کوئی ایسی غریب عورت، غریب بزرگ، ان کے نام کی کمیٹی ڈال دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے گا، بڑی برکتیں۔ میرے ساتھ یہ داتا نگر میں رہتے ہیں میرے بھائی، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی اتنی آرزو تھی مدینہ شریف جانے کی، اور 3-4 مہینے کے اندر اندر ان کا نام ہی نکل گیا۔ ادھر آئیے بھائی، آ جائیں آ جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ ان کی جو تمنا تھی نا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کرنا، وہ ان کی تمنا پوری ہو گئی ماشاء اللہ۔ ان کا جو بیٹا ہے، ان کی جو وائف ہے، تو وہ میرے پاس آئی تھی، شاہ صاحب میری آرزو ہے کہ میں اپنے والد، سسر کو انہوں نے والد کہا، ڈائریکٹ والد کہا تھا کہ میں اپنے والد کو نا عمرے پہ بھیجنا چاہتی ہوں، خانہ کعبہ انہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کی آرزو پوری کرے۔ 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر ان کا نام نکالا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی آپ کی کیا مطلب، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، تھوڑا سا بتائیے، آپ کی کیسی طبیعت؟ شکر اللہ پاک کا، بڑی خوشی اسی دن سے، جس دن سے پرچی نکلی، خوشی سے آنسو بھی نہیں رکتے، بہت خوشی۔ ماشاءاللہ، جب میں ٹھیلا چلانے والا مجبور ہوا، اللہ پاک نے مصیبت، یہ سبزی کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ شکر اللہ آسانی سے لے کے جائے، اللہ آسانی سے لے کے جائے، لے کر آئے۔ وہاں جب جائیں گے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے ضمیر بھائی کے لیے بھی دعا، جتنی کمیٹی ہے ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ یہ لوگ کب جا رہے ہیں؟ فروری کے اندر آپ جا رہے ہیں۔ اللہ جو ہو گیا ہے ان کو بھی یہ کون بھائی؟ آصف بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ مدینہ دیکھ کر آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ادھر آئیے سر، آپ نے اپنی آنکھوں سے مدینہ دیکھا ہے، الحمدللہ جی۔ وہاں السلام علیکم۔ تھوڑی سی اپنی فیلنگز بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیان میں اس عمرہ کمیٹی کے حوالے سے گیا ہوں، الحمدللہ میں مدینہ شریف کی زیارت کی، مکہ میں بھی ہم نے زیارت کی، اور خانہ کعبہ کو بالکل پاس کھڑے ہو کے دیکھا۔ وہ جو کیفیت ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسی کیفیت ہے۔ تصویروں میں بہت دیکھا، ویڈیو میں بہت دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا کہ ہم جہاں سے گئے ضمیر صاحب کی وجہ سے گئے، اور ہمارے جو گروپ لیڈر تھے حسن امام صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا۔ ہم نے ایک ڈالی یہ بی سی، اور دوسرے جو میرے بھائی ہیں وہ ملک افتخار صاحب ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی، یہ اگلے نیکسٹ منتھ میں جائیں گے انشاءاللہ یہ جائیں گے اسی گروپ کے ساتھ۔ تو وہ کیفیت، وہ زیارات کی کیفیت، وہ مدینے کی کیفیت، وہ مکہ شریف کی کیفیت وہ ایسی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو وہاں بندہ جا کے خود دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ پہلی دفعہ جب خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑی تھی تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ وہ ایسی کیفیت تھی کہ جسم کی ایک ایک روح کھڑا ہو گیا تھا، جسم کی ایک ایک حصہ جو تھا نا وہ ایسا عاجزی میں تھا کہ ہم بیان نہیں ہو سکتا۔ بندے کو اتنا تھا کہ آنسو بہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ شاید ویسے نہ ہم بھی جا سکتے، ہم اس عمرہ کمیٹی کی توسط سے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر و برکت کرے۔ بہت اچھے ہوٹل تھے، بہت اچھی سروس تھی، سروس کے حوالے سے، ہوٹل کے حوالے سے بہت اچھی سروس تھی۔ کسی قسم کی کوئی ایسی نہیں تھی کہ بہت زیادہ دور کر دیا تھا یا سروس نہیں تھی، بہت اچھا مینجمنٹ تھی ماشاءاللہ۔ کسی قسم کی کوئی کمپلین، کوئی شکایت نہیں تھی ہمیں اس کے حوالے میں۔ یہ ہیں ہمارے وہ حسن امام صاحب گروپ لیڈر ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی، اور دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں جو جائیں گے وہ افتخار بھائی ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فروری میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک میں نکلتا ہوں، آپ کھڑے ہوں، جلدی چلے جائیں۔ ٹھیک ٹھیک، آپ کھڑے ہوں ذرا۔ ماشاءاللہ اگلے مہینے تاثرات لیں تھوڑا سا۔ اچھا آپ تھوڑا سا یہ سامنے آئیے بھائی، کیا نام ہے؟ نام بولیے۔ السلام علیکم۔ ملک افتخار بھائی انشاءاللہ فروری کے اندر یعنی روانگی مدینہ ہے، تو آپ اپنے تھوڑے سے تاثرات مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیسی کیفیت ہے مدینہ شریف کو دیکھنے سے پہلے؟ یہ تو ہر مسلمان کی ماشاءاللہ طلب بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مسلمان کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی میرے خیال میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ مکہ جائے، مدینہ جائے، ٹھیک ہے، وہاں کی زیارتیں کرے، وہاں کو عمرہ ادا کرے، حج ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ حسن بھائی ہے، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اس چیز کے اوپر
फर्स्ट टाइम जब हमारे फैक्ट्री के अंदर इसने आगे जिक्र किया तो काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हल्का इनको वो किया, सब लोगों ने मजाक उड़ाया। मेरे इल्म में आया, मैंने उनको बुलाया, मैंने मुझे बताया कि पैकेज क्या है, उन्होंने मुझे गाइड किया इस चीज़ की तरफ कि भाई इस तरह का है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, हम ये पीसी डाल देते हैं। तो हमारी तकरीबन आठवीं पीसी हमारी निकल आई। तो ये आसिफ भाई पहले होके आ गए, अब अगले महीने इंशाल्लाह मेरी इंशाल्लाह हमारे लिए भी बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक खैर रखे। ठीक है, हमारा ये सारा पैकेज जितना भी है माशाल्लाह इकट्ठा करने का मकसद भी है कि सबको, हमारे जितने भी जानने वाले हैं, हम उनको गाइड करें कि ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हमारे पास 2-2.5 हज़ार रुपये मतलब अब आज के दौर के अंदर 2-2.5 हज़ार इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बुलावा लिखा हुआ है तो वो 2.5 हज़ार में भी है इंशाल्लाह। सही है। अगर नहीं है तो मैंने कितने लोगों को देखा, अमीर लोगों को जो है उनको तौफीक ही नहीं है इस चीज़ की कि वो वहाँ जाएँ, वहाँ चले जाएँ। मेरे सामने कई लोग हैं, कई लोगों को मैंने बोला है कि भाई जो है ना आप कम अज़ कम उम्रा कर लो, हज कर लो। तो जब अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह तो बुला, जब दिल में तमन्ना ही नहीं होगी तो अल्लाह कैसे बुलाएगा। पहले दिल के अंदर तमन्ना लेके आनी चाहिए, हमें मेरी तरफ है। ये जब आया तो हमने बोला एक ही तमन्ना है भाई हमारी, हमने उम्र अदा करना, हमने कोई पैसा जमा नहीं करना, हमने कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ उम्रे के लिए हम डाल हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया। आसिफ भाई माशाल्लाह हो गया है और इतना मतलब खुश है कि अब सोच भी नहीं सकते। अल्लाह फिर दिखाए। मतलब एक अरसा हो गया है कि उनके दिल में ये तमन्ना चल रही थी यार इफ्तिखार भाई या हसन भाई या कोई मतलब है ना कोई जरिया नहीं बन रहा, अल्लाह ने जरिया बना दिया। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला खैर आफियत करे तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे ज़मीर भाई, आमिर भाई है, ठीक है, आपके लिए अल्लाह ताला रहम करे सबके लिए। और ये मतलब कोई इसमें बुरी चीज़ कोई नहीं है जो हमें नज़र नहीं आए। हम अगर कहें कि हमें कुछ नज़र आए, हमें कुछ नज़र नहीं आया। हमने तो भाई वो सारी ज़ियारतें की, जन्नतुल बकी की मस्जिद कुबा की मस्जिद जुम्मा की हज़रत अली मस्जिद में गए, हज़रत अबू बकर सदीक गए। उन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। आप लोग भी जाएंगे, शायद प्राइवेट वाले लोग इतनी क्लोज रहायश ना दें, इतनी सर्विस ना दें जो इन्होंने दी है। हम दिल से दुआ गो हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनके लिए सेहतियाबी करे, इनको खैर व बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटी, तशरीफ रखें। ये हमारे वो अफराद हैं जो माशाल्लाह जाने वाले हैं और एक ये जो भाई हैं ये होकर आ गए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस काम में बरकतें अता फरमाए। जो हमारे साथ मिलकर जितने भी लीडरान हैं और वो मेहनतें कर रहे हैं, लोगों को दावतें दे रहे हैं कमेटी में शामिल होने के लिए, बस उनसे अर्ज़ ये है अपनी मेहनत को थोड़ा सा और तेज़ कीजिए। हमारा तीसरा ग्रुप भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है और इसके अंदर भी अब लोग शामिल होना शुरू हो गए। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द ये तीसरा ग्रुप भी मुकम्मल हो जाए और इसके अफराद भी मक्का और मदीना देखने के लिए तैयारी पकड़ें। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने अफराद यहाँ बैठे हैं, कारी सरवर साहब हैं, इमरान भाई हैं, ज़मीर साहब के वालिद साहब हैं, ये भाई बैठे हैं, नाम मेरे जहन से निकल गया, ज़मीर भाई, अल्लाह ताला सबके इल्म में, उमर में, कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर अमीन साहब ठीक है, अभी सबको ला दो, डॉक्टर अमीन साहब को लेने बोलिए। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे शाह साहब अल्लामा साजिद साहब, इनका माशाल्लाह अपना एक मदरसा भी है बनात का और माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, ये बहुत पुराने लीडर हैं और माशाल्लाह जिस दिन से ये जुड़े हैं हमारे साथ, खुलूस नीयत के साथ जुड़े हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंसान हमारे साथ खुलूस नीयत के साथ जुड़ता है ना, वो फिर आगे जाता है। इन्होंने जब ये जुड़े थे ना, ये अकेले थे, लेकिन आप हमारी शुरू की वीडियोस देख लें जो हमने पहली वीडियो अपने डाली थी और आज तक की वीडियोस में ये आपको हर प्रोग्राम में नजर आएंगे। और माशाल्लाह जिस तरह इनका बयान होता है, आज तो इन्होंने एंड कर दिया, बिल्कुल आज एंड कर दिया, इन्होंने तो रोंगटे यहीं खड़े कर दिए हमारे। तो माशाल्लाह ये इनका इखलास है, ये इनकी लगन है हमारे सिस्टम के साथ, जो ये खुलूस से नियत और बेलौस होके करते हैं। और माशाल्लाह इन्होंने अपने ग्रुप बनाया, इनकी एक टीम बनी और अल्लाह ताला ने इनकी टीम का एक बंदा भी जो है वो उम्रे के लिए तैयार कर दिया, जिसकी आपने ज़ियारत भी कर ली और इंशाअल्लाह फरवरी में ये जो है भाई हमारे, अल्लाह ताला इनका जाना कबूल फरमाए और इनके तुफैल हमारा जाना भी कबूल फरमाए। तो माशाल्लाह अब हमारा एक ग्रुप गया हुआ है,
2 आदमी थे, एक ने पैसे लिए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं एक बात आपको बता दूं, कारी साहब ने पैसों का जिक्र किया। देखिए, इसमें हमने एक पैसों का सिस्टम भी रखा हुआ है कि अगर किसी का शरीक गुजर है, मिसाल के तौर पे उसके वो कर्जदार है या उसकी बेटी जवान है या बहन जवान है, शादी के लायक है, तो ऐसी सूरत में वो जाहिर सी बात है वो कैश पर आएगा, वो उम्रे पे नहीं आएगा। तो वो हमसे फिर 75,000 रुपये कैश, अगर वो 2500 रुपये दे रहा है तो ले सकता है। जो भी अमाउंट वो दे रहा है उसकी जो भी अमाउंट बनती है कुरानदाजी के बाद वो ले सकता है। उसके बाद इसको ऑफर दोबारा मिलेगी। अगर 2500 वाला है फिर तो एक ही ऑफर होती है, लेकिन अगर वो 5000 वाला है, 10,000 वाला है, तो उसके कुरानदाजी के बाद भी एक ऑफर आती है और एक आखिरी वाले महीने में भी आती है। तो अगर वो अभी पैसे ले रहा है तो फिर आखिरी वाले महीने में इंशाल्लाह वो उम्रे पे जरूर जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा एक सिस्टम है जिसकी आपको तफसील हमारे पुराने साथी तो जानते भी, नए साथियों के लिए कि मैं भी यहाँ पे इतनी तफसील बता नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत महदूद है और तफसील बहुत बड़ी है। इसके लिए आपको हमारे से पर्सनली तौर पर मिलना होगा, मीटिंग करनी होगी, तो इसकी तमाम डिटेल सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करने के मजाज है और बिल्कुल ही हमारी जिम्मेदारी हम बताएं। चलिए प्रोग्राम को हम आगे लेके चलते हैं और मैं दावत दूंगा डॉक्टर साहब को जो हमारे नए लीडर हैं, और वो उनसे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पे हैं और थोड़े से अपने तासुरात हमारी कमेटी के हवाले से बताएं। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इंसान के अंदर अगर नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह ताला सबब बनाता है। बेशक मेरी नीयत ये थी कि मैं खुद कर सकता हूँ उम्रा, अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, लेकिन नीयत ये है कि मेरे जो अड़ोस पड़ोस में गरीब जो मेरे भाई है ना वो भी मेरे साथ जाएं। अब ये ज़मीर भाई और कारी रहमतुल्लाह भाई की सपोर्ट से जो समझो हम ये लीडर बने हैं, तो हमारी नीयत ये है कि हम खुद भी उम्रा करें, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो गरीब जो हमारे साथी हैं वो भी उम्रा करें इंशाल्लाह। क्योंकि हर मुसलमान की नीयत है कि मैं बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करूँ, रोज़े पाक की ज़ियारत करूँ। तो कोई ऐसे हमारे भाई भी हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक साथ रकम, तो ये जो सिलसिला है समझो कमेटी का जो 2500 रुपये महीने के हिसाब से या 5000 महीने के हिसाब से, ये आजकल के दौर में हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, मजदूर तक का भी कर सकता है। तो ये नीयत जो है ना हमारी, ये अगर अच्छी होगी तो हमारे जो आने वाले जो मुसीबतें हैं वो भी टल जाएंगी, क्योंकि हमारी नीयत है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को बैतुल्लाह शरीफ के रोज़े पाक की ज़ियारत करवाएं। ठीक है, इसी नीयत के साथ हमारा जो हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो सकती है। और जितने भी हमारे जो नए लीडर आ रहे हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को जो है ना इस कमेटी में शामिल करें और सबको जो है ना उम्रे की ज़ियारत से वो सरफराज नसीब फरमाएं। बस अपने आप भी बताएं। ये मेरे साथ जब कारी साहब ने एक बात कर दी तो मैं बता ही देता हूँ कि एक हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थे, वो नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें मैं भी था, ये भी थे और भी हमारे बहुत सारे साथी थे उस नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उनसे जो है इनसे मेरी उस वक्त मुलाकात हुई, फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर ये हुआ कि ये भी चले गए और मैं भी चला गया, फिर हम अपनी दुनिया में मस्त हो गए। फिर अल्लाह ताला ने हमें फिर मिला एक दफ़ा और वो कारवान अल मासूम और आसान उम्रा कमेटी के जरिए हमारी मुलाकात हुई और अब माशाल्लाह जो है ये आपके सामने मौजूद है। बाकी बातें कारी साहब खुद करेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, सब कुछ तो यहाँ नहीं बयान किया जा सकता। थोड़ा इधर तक आवाज़ आ जाए। खुलासा कलाम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगहों से दस खाकर अल्लाह पाक ने ज़मीर भाई से मुलाकात करवाई, इमरान भाई के ज़रिए से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 1.5 साल हो गया तकरीबन इनके साथ में जुड़ा हुआ। पहले ग्रुप में भी मेरे कुछ मेंबर हैं, फिर दूसरे में भी, अब इंशाल्लाह तीसरे में भी आ चुके हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कुरानदाजी में मेरे ही मेंबर का नाम आया है माशाल्लाह, वो भी फरवरी में इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी भी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक की नसरात की बरकत से हमें भी जो अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप तमाम हज़रात से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अपने तमाम अहलो याल, अपने रिश्तेदार, जानने वाले, वास्ते वाले, हर एक के सामने ये बात चलाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई हमारे जानने वाले अल्लाह के घर की ज़ियारत फरमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम से मुस्तफ़ीद हों। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा लीडर दिया है जो इस काम को लेकर आया माशाल्लाह, वरना तो यहाँ किसी का मैं समझता हूँ तसव्वुर में भी नहीं है इस वक्त उम्रा करना, सऊदीया जाना। तो अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा खैर दे, इनकी उम्र में, जान माल में बरकत अता फरमाए। इन्होंने ये सिस्टम ईजाद किया।
الحمدللہ ہمارا ایک گروپ ابھی گیا ہوا ہے جس میں حضرت کی فیملی بھی گئی ہوئی ہے. ان کا بڑا بیٹا اس وقت سعودیہ میں ہی موجود ہے. آج وہ مدینہ میں ماشاءاللہ جانتے ہوں گے جو گزشتہ اس میں بھی وہ ویڈیو کیمرہ مین تھا ہمارا ماشاءاللہ. آج وہ مدینہ میں ہے. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے روزہ رسول کی زیارت کروا رہا تھا ماشاءاللہ. اپنے دادا کو بھی کروائی اس نے, ہمیں بھی کروائی. اللہ تعالیٰ ان سب کی عمرے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ اپنا آپ کے جو ممبروں کا نام نکلا ہے میرے جو ممبر ہیں وہ بیچارے وہ مچھلی بیچنے والے ہیں, سادے سے لوگ. ان کا بھی الحمدللہ انہوں نے ابھی کمیٹی شروع کی تھی, 2 کمیٹیاں بھری تھی, ابھی تیسری ہی تھی. تیسری میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے قبول فرما لیا ان کو. اور بالکل انتہائی سادے سے لوگ ہیں. پھر ہم نے ان کو جا کے جب بتایا تو بڑے خوش ہوئے کہ یار ہمیں تو امید ہی نہیں تھی, ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یہاں اس کی بتانے کی میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. اس بیچ میں 4 ایجنٹ تھے, یعنی کہ قاری سرور صاحب, ان کے بعد ایک امتیاز صاحب, ایک عالم صاحب, اس کے بعد جا کے ان کے رشتہ دار تھے عالم صاحب کے. تو وہ شو نہیں تھے, صرف وہ کارڈ پہ نام کی برکت سے وہ قابو میں آ گئے. اگر صرف کارڈ پہ لیڈر کا ہی نام ہوتا تو میں یہاں ممبران کو سب کو وضاحت کروں گا کہ وہ یہ کارڈ لازمی لیں. اس کارڈ کے اندر یہاں پہ اور اپنا جو سائن ہے یہ لازمی لیں. ایسے بندے کے آسرے پہ, یا اللہ کا تو آسرا ہے ہی ہے, مگر بندے کے آسرے پہ نہیں رہنا, کیونکہ اس میں 3 افراد ایسے تھے, چوتھی کمپنی خود بھی, وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے. اب ادھر یہ تھا کہ بھائی کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے, کس کا نام نکلا ہے. وہ جو نمبر نکلا کمیٹی کا, وہ ممبر کا نام ہی یہاں تو مجیب لکھا ہوا تھا میرے پاس. میں نے ان کو کہا بھائی 117 نمبر نکلا ہے, وہ مجیب کو پیش کر دو. حبیب نام تھا, سوری. تو وہ حبیب کو پیش کرو. وہ حبیب اگر بول دے کہ فلانے بندے کو بھیج دو تو میں بھیج دوں گا. اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں بھیجوں گا. سب سے زیادہ ضرورت مند تو پھر میں ہی ہوں. وہ بولے وہ اس کو دے دوں, وہ بولے وہ رکھ لے گا, وہ بولے وہ رکھ لے گا. بھائی اتنے زیادہ پیسے فالتو نہیں ہے. میں نے کہا میں خود ہی رکھ لیتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو ناانصافی ہو جائے گی. تو کرتے کراتے وہ اس بندے تک پہنچے. وہ برمی فیملی ہے بشیر بھائی, برمی فیملی ہے ماشاءاللہ, فشری میں. اور اتنے خوش ہوئے وہ. یہاں ابھی وہ اپلوڈ ہوا ہے ہمارا, ان کا ریکارڈ کیا تھا ہم نے. وہ ان کی والدہ اور وہ آئی ہیں, اپنا ان کا بیٹا. تو آپ یقین کریں اتنے اشک بار تھے وہ بندے کہ کیا بتاؤں. انہوں نے کہا بڑی مشکل سے ہم نے یہ کمیٹی جو ہے نا ڈالی, اور صرف اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے ہم نے یہ کمیٹی ڈالی ہے. یہ عالم ہے. تو یعنی کہ تشنگی ہے, جیسے استاد صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ترغیب دلاؤ. آپ کا یہ سمجھ لو کہ یہ فری میں نیکی مل رہی ہے آپ کو. آپ اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں آپ لازمی ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں, تاکہ لوگ جوگ در جوگ اس کے اندر جڑیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو ہے یہ جو سہولت ہم نے اتنی آسانی سے جو نکالی ہے, اس کے پیچھے بہت ساری کاوشیں ہیں. آپ یقین کریں یہ 75,000 روپے میں تو عمرہ نہیں ہوتا نا. تو اس کے پیچھے بہت ساری جو نظر نہیں آ رہی چیزیں وہ رونما ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ جیسے آج ہم 16ویں میں وہاں پہ کھڑے ہیں, ہماری پہلے قرآن اندازی جو ہے اس کی پہلے گروپ کی 16ویں قرآن اندازی ابھی سے کچھ لمحے بعد انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے. میں تمام دوستوں کو کہوں گا کہ وہ اپنی اپنی جو وہ رہ رہی ہیں ریکوری ہیں وہ کر لیں, اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی نیو انٹری ہے وہ ہمیں بتا دیں, ورنہ پھر ہم یہیں سے انشاءاللہ ختم کریں گے. تو اس میں ساری سہولتیں الحمدللہ ہم دے رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ممبران ہمارے جو جانے والے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا, اور جو ہو کر آ چکے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کے ریویوز بھی آپ نے دیکھے ہیں گائے بگائے. اور سب سے بڑھ کے ہم نے اتنا شفاف نظام رکھا ہے کہ ہم نے چھپا کے کمیٹی نہیں ڈالی. عمومی طور پہ کمیٹیاں جو گھروں میں ڈلتی ہیں ان میں ایک سے دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے نا. تو ہمارے پاس اتنا شفاف ہے کہ ہم نے تو اہتمام ہی اتنا کر دیا, ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کے 30 افراد ہیں, ان کے 20 افراد ہیں, ان کے 10 افراد ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی نہیں بتاتا تو آپ یہاں آ جائیں. یہ دیکھیں, یہ تھوڑا کیمرہ مین کو میں کہوں گا کہ وہ یہاں تھوڑا سا دکھائیں. یہ دیکھیں یہ ساروں کے کمیٹی نمبر اور باقاعدہ ان کے نام. اچھا ان کے نمبر ہمارے پاس رجسٹر میں موجود ہیں. اگر کوئی ساتھی ہم سے ہٹ کے اور وہ ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ 16 مہینے کا ریکارڈ کیسا ہے ہمارا. اور ماشاءاللہ
ہمارے ساتھ جو ساتھی یہاں 7-8 سال پرانے ہیں، شاہ صاحب ہمارے ساتھ بالکل اولین میں سے، آج میرا خیال 8واں سال ہو جائے گا، یہ ایز اے ہمارے انویسٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ اب ہمارے گروپ ممبر بھی ہیں، پھر گروپ لیڈر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور میرے درس نظامی کے استاد بھی ہیں، مفتی اکمل صاحب کے پہلے بیچ کے ماشاءاللہ یہ فارغ بھی ہیں ماشاءاللہ، وہاں سے انہوں نے مفتی اکمل صاحب سے پڑھا اور پھر وہاں سے یہ ماشاءاللہ آج ہمارے اورنگی کے پسماندہ علاقہ میں جامعہ کنز الانوار کے نام سے ان کا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ ان مدرسے کو دیکھیں اور اس کے اندر تعاون بھی کریں انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ وہاں خواتین ہیں، اور جو بالکل پسماندہ علاقہ ہے، آپ یقین کریں اگر آپ کو رونا نہیں آتا نا تو آپ اس علاقے میں چلے جائیں، کیونکہ وہ دوسرا علاقہ تو بہت دور ہے، میں نام نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ دے، اور ہمارے سارے جتنے بھی اور جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے افراد ہیں ان کے حالات پہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم و کرم فرمائے۔ اور یہ جو علاقہ ہے اورنگی کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، اگر آپ ڈائری ڈکشنری اٹھائیں گوگل ماریں تو اس علاقے کے اندر یہ واحد شخصیت ہیں علامہ سید ساجد شاہ صاحب مدنی صاحب، یہ ماشاءاللہ وہاں انہوں نے اہتمام کیا، اور کم و بیش کتنی بہنیں 350 سے زائد بہنیں جو ہیں خواتین با پردہ قرآن پاک اور درس نظامی ماشاءاللہ عالمہ کورس کر رہے ہیں، تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ بھی دیکھیے گا، ان کے نمبر انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں جو صرف 2500 روپے دے سکتے ہیں، تو اس 2500 روپے کے اندر وہ لازمی اللہ کا گھر دیکھیں گے، یا تو قرآن اندازی میں نام آئے، جب نہیں تو 30واں تو پکا ہے نا۔ اور ماشاءاللہ اب جو ہمارے ساتھ جو ساتھی جڑ رہے ہیں، آپ یقین کریں ابھی اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ لوگ سب جانے والے ہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ لیڈرز تھے اس میں صرف وہ بزنس کمیونٹی تھی، وہ انہوں نے بتایا ہی نہیں کسی کو کہ ہم یہ چیز دے رہے ہیں، وہ ایک بندے نے 100 بندے ہمیں دیے ہیں، 50 بندے ہمیں دیے ہیں، مگر ان 50 تک وہ ڈیلیور نہیں کیا پیغام کہ یہ پیغام ہے ہمارا۔ تو اس طریقے سے آپ بھی جو آپ نے یہاں پہ سیکھا، جو سمجھا، اس کو یہ آپ کے پاس امانت ہے، ہمارے جملے آپ اپنے جائیں اہل و عیال میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، جو 2500 روپے افورڈ کر سکتا ہے اور جو نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ نیکی کریں، اپنی جیب سے اس فرد کے لیے، اس شخص کے لیے آپ 2500 روپے بھریں، اور انشاءاللہ آپ یقین کریں وہ جب اللہ کا گھر دیکھے گا تو آپ کو قبول ہوا عمرہ ملے گا۔ آپ جائیں گے، اللہ کرے قبول کرے، مگر ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ نے کسی کے لیے کسی کو نیکی کی راستہ دیا اور کسی کو آپ نے ترغیب دلا دی اور آپ کے کہنے پر وہ بھٹکا ہوا رائے راست پہ آ گیا، وہ عاشق فضول عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، آپ وہ چیز کما لیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہاں پہ دعوت دوں گا مزید اپنے لیڈرز، ہمارے جو ہے ہردل عزیز، ہمارے کیا نام سراج بھائی، اور شاہ صاحب کو بھی میں تھوڑا سا دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، تھوڑا لب کشائی کریں۔ دراصل یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، وہ سب بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ شخصیت کدھر ہے، کیمرے میں یہ نظر نہیں آئی، تو اس وجہ سے ہم لازمی ان کو پیش کروائیں گے کہ سراج بھائی یہ ماشاءاللہ دبئی سے آئے ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ سراج بھائی السلام علیکم۔ قاری صاحب سے الحمدللہ ہمارا جو ساتھ ہے ماشاءاللہ تقریباً 12-15 سال تو ہو گئے، بالکل 12-15 سال سے ہم یہ شریک ہیں ہماری انویسٹمنٹ۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے عمرہ کمیٹی کے اندر جو ہمارے عمرہ کمیٹی سے پہلے جو ہمارے بزنس ہیں ان میں یہ ہمارے ماشاءاللہ انویسٹر بھی ہیں، جیسے شاہ صاحب انویسٹر ہیں، اور سب سے بڑے انویسٹروں میں ماشاءاللہ ہمارے یہ عامر بھائی اور سراج بھائی ہیں، تو جن کو کم و بیش 8 سال 7 سے 8 سال تو ہو گئے ان کو، اور اس کے علاوہ 12-14 سال سے ہمارا ساتھ ہے الحمدللہ۔ جو ہے وہ ہر موقع پہ جو ہے وہ الدوی صاحب کو جو ہے بالکل لوئل پایا ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے ان کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہے، اور ایک کار خیر کا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک برکت عطا فرمائے اس میں، خواہشوں کو جو اللہ پاک قبول کرو۔ عمران بھائی سے میری ملاقات جو ہے نا ایز اے پیشنٹ کے حوالے سے ہوئی تھی، میرے پاس علاج کے لیے آئے تھے، بچے کے علاج کے لیے آئے تھے،
तो जब बच्चे से मतलब फारिग हुए, पेशेंट वगैरह से फारिग हुए, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने उम्रा किया है। मुझसे सवाल किया उम्रा ये सवाल है पेशेंट, मैं थोड़ा सा वो हुआ तो इन्होंने बोला कि हमारी उम्रा कमेटी, उन्होंने कार्ड दिया अपना विजिटिंग कार्ड, उसको बताया इस तरह इस तरह इस तरह। तो मैंने बोला ये तो बिल्कुल फेक लग रहा है, मैंने यकीन नहीं किया इन पर। रोज़ाना पर दिन मुलाकात करते हैं 3-4 दिन तक लगातार। फिर ज़मीर भाई से मुलाकात हुई, फिर ये कि ज़मीर भाई से जब मुलाकात हुई फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया, फिर उनको कहा कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तमाम लीडरान को उनकी मेंबरान की पर्चियाँ तकसीम कर दी गई और अब ये देखें तमाम मेंबरान अपने तमाम लीडर्स जो हैं वो अपने अपने मेंबरों की पर्चियाँ डाल रहे हैं और इंशाल्लाह ये देखें अभी ये हमारे फैज़ान भाई न्यू कराची से अपने मेंबरान की पर्चियाँ डाल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, और हर कोई अपने मेंबरान की पर्चियाँ इस तरह आराम से गिनती करके काउंटिंग करके देख के, और ये हमारे जावेद भाई, आरिफ भाई, ये भी अपने मेंबरान की पर्चियाँ डाल रहे हैं और देख देख के चेकिंग करके कि आया कि ये हमारे मेंबरान के नाम है या नहीं। होता ये है कि सारे मेंबर तो हाज़िर नहीं हो सकते ना, यहाँ कई दूर दूर से न्यू कराची से हैं, कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है, तो इस तरह हमारे तमाम मेंबरान की। अब ये हसन साहब हैं जैसे, इनके सरगोदा से भी माशाल्लाह अभी जो विनर हुए थे जो उम्रा करके आए अभी नेक्स्ट ग्रुप में माशाल्लाह। ये हमारे ग्रुप लीडर हसन भाई भी माशाल्लाह एक्टिव हैं और इसी तरह ये देखें जी कारी सरवर साहब, इनके भी पिछले महीने मेंबरान की पर्ची निकली और ये भी अब उम्रे पे जाएंगे इंशाल्लाह इनके साथ ही। और ये हमारे तमाम लीडर्स, ये हमारे रिजवान भाई माशाल्लाह, ये हमारे आमिर शाह साहब, ये भी अपने तमाम मेंबरान की पर्चियाँ डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा इसके बाद तमाम लीडर जो डाल चुके होते हैं उसके बाद हमारी काउंटिंग का सिलसिला होता है, उसको रीचेक किया जाता है, रिकाउंटिंग किया जाता है, आया कि तमाम मेंबरान की पर्चियाँ इस बॉक्स में डल गई या कहीं ऐसा नहीं हो ना, कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो जेब में रखी होती है पर्ची और यहाँ से हम पर्ची उठा दें रिकाउंटिंग किए बगैर, रीचेक किए बगैर, और वो बाद में नाम अनाउंस होने के बाद बोले यार ये तो मेरी ये पर्ची पड़ी हुई मेरी जेब में, और वो फिर तमाम जो है कुरानदाजी वो कलअदम हो जाती है। तो वो कोई भी अब जिसका नाम निकला होगा वो थोड़ी मानेगा कि भाई मैं, तो इस तरह ये शफाफियत नहीं होती ना दयानतदारी होती। तो इसमें माशाल्लाह ये देखिए अब मिक्स करने के बाद ये हमारे मेरे वालिद साहब माशाल्लाह उन्होंने, और ये हमारे फ़हीम भाई इन्होंने भी माशाल्लाह ये इसको इकट्ठा किया और इसको आपस में मिक्सिंग की बहुत अच्छे तरीके से, और फिर अब ये देखें पर्ची उठी। हमारे पहले ग्रुप में 107 नंबर रिजवान भाई माशाल्लाह विनर हुए हैं, 107 नंबर के ये हुए तीन हट्टी से माशाल्लाह, और इनका 16 माह में ये पहली दफ़ा नंबर निकला है। इनके भी काफ़ी माशाल्लाह मेंबर हैं और ये देखें ये हमने पर्ची सामने की 107 नंबर माशाल्लाह। अभी दूसरे ग्रुप की जो तैयारी है, अब इंशाल्लाह दूसरे ग्रुप की पहले पर्चियाँ डलेंगी, फिर उसको रीचेक किया जाएगा, रिकाउंट किया जाएगा, इसके बाद फिर इंशाल्लाह जो भी विनर होगा वो आपके सामने किया जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं चंद ही लम्हों में इंशाल्लाह हम दूसरा जो है ये तरतीब शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें सबसे पहले हमारे इश्तियाक भाई अपने मेंबरान की पर्चियाँ डालते हुए, और इसके बाद इंशाल्लाह ये फ़हीम भाई भी अपने मेंबरान की पर्चियाँ डाल रहे हैं। ये भी लीडर्स हैं हमारे माशाल्लाह, तमाम लीडर अपने अपने मेंबरान की पर्चियाँ डाल रहे हैं। डॉक्टर डॉक्टर रईस भाई हमारे होमियो के डॉक्टर हैं और माशाल्लाह अच्छे इलाके की शख्सियत है माशाल्लाह ये। और ये माशाल्लाह गए हमारे बशीर चाचा, और ये भी माशाल्लाह लासी गोड बंगाली परमावी फैमिली से है माशाल्लाह। इनका पिछले महीने इनके भी 2 अफराद उम्रा करके आ चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जो हमारा ग्रुप जाने वाला है उसमें भी इंशाल्लाह ये उम्रे पे जा रहे हैं इनके साथ। ये डॉक्टर अमीन साहब माशाल्लाह जो है खादिम हुसैन सलंगी गोट से माशाल्लाह अपने मेंबरान की पर्चियाँ डालते हुए, और ये कारी रहमतुल्लाह साहब भी अपने मेंबरान की पर्चियाँ डाल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह।
اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ان ساتھیوں کا تعاون، ان ساتھیوں کا اعتماد ہمارے اوپر، یہی ہماری کامیابی ہے. اور ماشاءاللہ یہ عارف بھائی بھی بندوں کو کراس کرتے ہوئے ماشاءاللہ آئے اپنے ممبران کی پرچیاں ڈالنے کے لیے. یہ دیکھیں اپنے ممبران کی پرچیاں ڈالی انہوں نے اچھی طرح سے تسلی کر کے کہ آیا کہ ہمارے نام ہیں یا نہیں. یہ معروف بھائی ماشاءاللہ ہمارے بہت پرانے ساتھی، درینا ساتھی، انہوں نے بھی اپنے ممبران کی پرچیاں ڈالی ہیں. اور ماشاءاللہ اب جو رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ وہ پرچیاں تھوڑی سی رہ گئی ہیں وہ نام دیے ہیں. جو دوسری دیکھیں ان کے بھی دوسرے گروپ میں بھی افراد ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے دوسرے گروپ کی پرچیاں اور ڈالی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اور ساتھی آ گئے. یہ ہمارے تمام لیڈرز، ابھی ہمارے یہ رحیم شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے پٹھان فیملی سے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی اپنے تمام ممبران کی پرچیاں ڈالی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام لیڈروں کو جزائے خیر دے. یہ قاری جنید صاحب بھی آ گئے اپنے ممبران کی پرچیاں ڈالنے کے لیے. یہ بشیر بھائی اور یہ سب تمام جو ہے لیڈرز کی موجودگی میں یہ پرچی اٹھائی جاتی ہے. ایسے بند کمرے میں ہم پرچی نہیں اٹھاتے. 2500 روپے مہینے میں یہ عمرہ ہے ماشاءاللہ. جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اور جو غریب آدمی ہیں ان کو عمرہ کروائیں. کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. 2500 روپے مہینہ آپ نے اس شخص کے لیے دینا ہے بس. 30 مہینے کے اندر جیسے بھی نمبر آیا اس کا وہ چلا جائے گا، ورنہ 30واں تو پکا ہے. قرآن اندازی میں اگر نام نہیں آتا تو 30واں تو پکا. یہ دیکھیں ابھی ہم نے تمام لیڈروں نے پرچیاں ڈال دی. اس کے بعد یہ ری چیک ہو رہا ہے، ری کاؤنٹ ہوگا، اور ری کاؤنٹ ہونے کے بعد، ری چیکنگ ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے مکسنگ کر کے اچھے طریقے سے تسلی ہو جائے. ایسا نہیں ہو نا کہ لوگ بولیں یار اوپر سے ڈال دی اور اوپر ہی ڈال کے اور ایک ہی اٹھا لی، اپنے بند کمرے میں اٹھا لی. تو یہ ہمارے طیب جلال صاحب ہمارے ماشاءاللہ صاحبزادے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور ان کا چینل ہے طیب جلال صاحب، ان کا چینل بھی آپ وزٹ کریں. اور ہمارے سر عمران ہیں، ہمارے 3-4 چینلوں پہ یہ ویڈیوز ڈلتی ہیں، تو ان تمام چینلوں کے لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے. ان کو آپ سبسکرائب کریں اور دوستوں میں لازمی شیئر کریں. اور اس میں ہمارے لیڈر بنیں، اس میں ہمارے معاون بنیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے عمرہ نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو وہ بھی اس میں ہمارا حصہ بنے. اور ہمارے پاس چند ایک سیٹیں خالی ہیں بس، اس میں وہ اپنا نام لکھوائیں. اور یہ دیکھیں ابھی ری کاؤنٹ ہو رہی ہیں، اس میں نام لکھوا کے قرآن اندازی کے ذریعے سستے ترین عمرہ پیکیجز کے لیے رابطہ کریں. قرآن اندازی کے علاوہ بھی، کمیٹی کے علاوہ بھی اگر کوئی دوست عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں. ہمارا نمبر سکرین پہ دیا جا رہا ہے انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ ری چیک ہو رہا ہے اور کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، گنتی ہو رہی ہے. ٹوٹل جو ہے نا ماشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ باکس میں ڈال کے دوبارہ پھر مکسنگ کی جائے گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ اب دوبارہ پورا بس ہو گئے، ٹھیک ہے. مکسنگ کرواتے ہیں تھوڑا ساتھی دور ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ سب دیکھ لیں کہ مکسنگ ہو رہی ہے. بیٹھ جاؤ، لنگر کی شکل بنا دو. اچھا جن کو اپنی پرچی چیک کرنی ہو تو وہ ابھی قرآن اندازی کے بعد آرام سے چیک کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس پرچی ریٹرن ہو جائے گی کہ ان کی پرچی ڈلی ہے یا نہیں ڈلی ہے. کیونکہ ابھی سب کے ہاتھ میں نہیں گئی یہ پرچی، ہم نے اکٹھی ڈال دی ہے نا. کتنا ہوگا ٹوٹل؟ ہاں 194، 6 کم 200. آج 7ویں ہے نا اس کی. ٹھیک ہے، ہو گیا 194 آ گئی یہ پرچیاں. یہ مکسنگ کرتے ہوئے ابا اٹھانے دو، ابا کو اٹھانے دو یار. مکسنگ کریں گے. وہ ہمارے ایک ہیرو ہیں نا، مکسنگ تو یہی کریں گے. آ جائیں جی. اللہ تعالیٰ میرے والدین کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ اور ہمارا وہاں رہنا مقدر کر دے. میری بھی لگا دیں، محسن ہے بھائی. ہاں میری بھی لگا دیں یار. جلال صاحب کہاں ہیں؟ آ جا بھائی، یہ لے بھائی. بسم اللہ پڑھنی ہے. یار جلال تو میرا دوست ہے، یاد ہے نا.
اب میری ایک نکال بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے سے دکھا, یہاں سے دکھا, نیچے سے نیچے دکھائیں ان کو. ہاں ایک نکالو, ایک نکالنا ایک نکالنا, ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری شفیق, ماسٹر شفیق صاحب ابرار ادھر آؤ بیٹا. یہ ان کے صاحبزادے ہیں, وہ کینیا میں گئے ہوئے ہیں. یہ ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو بھائی. 27 نمبر نکلا ہے. ٹھیک ہے, دعائیں خیر کے لیے. وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جن کی پرچیاں نکلی ہیں, نمبر نکلے ہیں, الہ العالمین عافیت کے ساتھ انہیں سفر مدینہ عطا فرما. ہم سب کو بھی حج اور بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہماری اس کمیٹی کو ترقی اور عروج عطا فرما. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو سیو ہیں قاری ضمیر صاحب, ان کے عمر میں, علم میں, گھر بار میں خوب برکتیں عطا فرما. جتنے بھی لیڈران ہیں, ممبران ہیں, سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کوئی بندہ فقیر جی بلال, یہ ان کو بولو یہ سائڈ سے ہٹا کے پھر ڈالنا. صحیح ہے, یہ ہٹا دینا سائڈ سے. اس میں